مگر بچیں گے نہیں۔ تو ویس ہمارا بچہ یہ تحریک مہاجرون کا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سی ڈی لی ہے، جو عیسائیوں نے وہ فلم تیار کی ہے نا، یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دی ہے، جس پر یہ یورپ میں اب کہہ رہے ہیں کہ بند ہونی چاہیے، یہ ننگے کیا نا انہوں نے عیسائیوں نے، ظلم تو کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دن ہے انگریزی میں، ٹھیک ہے، کچھ واقعات انہوں نے جو انجیل میں سے پڑھے، کس طرح وہ صلیب پر لٹکے اور کس طرح ان کو دکھ دیے گئے۔ وہ کہتا جو بندہ اس کو دیکھتا نہ روئے بغیر نہیں رہتا۔ مصائب ایسے ہیں کہ ہر شخص دیکھتا کہ ظالم اس حد تک چلے، اللہ کے بے گناہ پیغمبر کو ایسا دکھ دیا۔ اور اس میں جب دیکھیں نا کہ ایک طرف برابا ڈاکو تھا جس نے شہر میں ہنگامہ کیا، وہ پکڑا ہوا تھا، اس کو بھی سزائے موت تھی۔ یہ امتیں جو ان کی بدماشی دیکھیں، ایک طرف اللہ کے رسول تھے جس کے معجزے دیکھے تھے کہ مردے زندے کیے، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، بن باپ پیدا ہوئے اور بچپن میں بولے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد گورنر جو تھا اس وقت رومی حکومت کا، حکومت رومیوں کی تھی جیسے یہاں انگریز تھے، یہ غلام ہی تھے یہودی، تو سزائے موت نہیں دے سکتے تھے، اپنی مذہبی عدالتیں ان کی تھیں، اس میں نکاح طلاق کے مسائل حل کرتے تھے، ان کے کہن سزائے موت صرف رومی حکومت دیتی تھی۔ تو وہاں لے گئے پھر سردار کاہن، اتنی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں، عبائیں پہنی ہوئی ہیں، ولی نظر آتے ہیں، سب حرامی ساتھ ہیں۔ اب عوام کا جھمگٹا ہے، لوگوں کو بھڑکایا ہوا، وہاں جا کر گورنر سے پیلاطس سے کہا کہ شخص کو پھانسی دے۔ اس نے ساری مصر ملاحظہ کر کے کہا اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا، ہمارا جو قانون ہے اس کے مطابق کوئی جرم نہیں، کیوں سزائے موت؟ یہ بات نہیں آئے، یعنی اللہ کے نبی کی جان اتنی بے قدر ہے کہ اس کو مارنے کے لیے سارے کھڑے، عوام نعرے لگا رہے ہیں پھانسی دے پھانسی دے۔ اس کی بیوی نے بھی خواب دیکھا اور اس نے پیغام بھیجا کہ اس کو سزائے موت نہ دینا اللہ کے بندے کو، یہ خدا کا بندہ، اللہ نے خواب میں ڈرایا۔ اس نے پھر پانی منگوایا اور ان کے سامنے ہاتھ دھوئے کہ میں اس کے گناہ سے بری ہوں، اب جو کچھ ہوگا تمہاری۔ انہوں نے کہا، مولویوں نے داڑیاں پر، ہاں ہم پر عذاب آنے دے، پھانسی دے۔ اب اس نے آخری ہیلا یہ کیا کہ برابا ڈاکو بھی میرے پاس ہے اور یہ شخص بھی ہے، دونوں کو سزائے موت ہے۔ تمہاری عید فصح ہے سب سے بڑی عید، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کہ ہماری ریت کا دن ہے، ایک آدمی کو ہر سال بری کرتے ہیں جس کو سزائے موت، تو تم بتاؤ کہ کس کو چھوڑوں، برابا ڈاکو کو چھوڑوں یا اس کو چھوڑوں؟ اندازہ کریں اللہ کا پاک پیغمبر، اتنے معجزے۔ مولویوں نے سارے مجمع سے اشارہ کیا، انہوں نے کہا برابا کو چھوڑ دے، اس کو پھانسی۔ تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے جو پڑھا میرے خیال میں یہ سب کارروائی ہوئی ہے، مگر جب یہاں تک نوبت پہنچی ہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کسی طریقے سے پھر اٹھا لیا کہ اب تو حد ہو گئی، اور ان لوگوں کو پھر سزا میں مبتلا کیا۔ زیادہ دن نہیں گزرے، پھر ٹائٹس رومی آ گیا، حملہ کیا، مسجد اقصیٰ ویران، یروشلم سارا اینٹ سے اینٹ بج گئی، شہر کا نشان نہیں رہنے دیا، سب قتل اور باقی غلام بنا کر لے گیا، پکڑ تو آتی۔ تو ایسی بات ہے کہ جب لوگ اللہ کے نیک بندوں کی کرتے ہیں نا بے قدری، ان کو تو پھانسیاں دیتے ہیں۔ ایک انگریز کا ہی میں مضمون پڑھا، اس نے کہا میں خود گیا کہ کہتے ہیں کنٹینروں میں بند کرتے تار، جا کے ان سے واقعی ٹھیک ہے، میں نیچے چیک کر رہا تھا اپنا ٹائر، میں نے دیکھا کہ لوتھڑے گر رہے تھے، اور دیکھا میں نے وہ زبان تھی کسی کی، بیچارے اندر مر گئے، زبان باہر نکلا۔ اتنے ظلم، اور آپ پنجروں میں بند کیے ہو، بے گناہ اللہ کے ولی جو حرامی ہیں وہ تختوں پر بیٹھے ہیں، وہ حکمران بنے ہوئے ہیں، اور نیک بندے بیچارے تہجد گزار وہاں مر رہے ہیں، عورتیں تک ہیں جن کو بند کیا۔ تو حکیم صاحب بالکل ٹھیک کر کے جو فرعون ہے وقت کا اس کو سلام کر رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا کوئی گناہ نہیں، کسی کو انہوں نے لوٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں، دین کی غیرت نے ان کو مجبور کیا۔ اب جو شخص اس کو جانتا ہے اسامہ کو، اس کو پتہ ہے کہ اس کا وارث کتنا امیر، بن لادن کی جو کمپنی سارا سعودیہ تو ان کے ہاتھ میں، حکمرانوں کے دوست، اور باقی سارے بچے جو ہیں دوسری ماؤں سے ہیں وہ عیاش ہیں، دولت ہے، یورپ میں رہ رہے ہیں۔ یہ اس کی ماں جو تھی وہ سلفیہ تھی، نیک تھی، موحدہ تھی، اس نے اس کو دین پڑھانے کے لیے بھیج دیا، وہاں اس نے اخوان اور دوسری تحریکوں کو مطالعہ کیا، بیچارہ چل پڑا، جو اس کے پاس تھا وہ سارا جہاد میں مجاہدین کو دے دیا، ان کے ساتھ اب غاروں میں چھپتا، پتہ نہیں کس حال میں، سارے کتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کریں۔ کیا جرم اس غریب نے کیا؟ تم نے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، تم مہذب بنے ہوئے اور اللہ کا ایک بے گناہ بندہ۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ ڈھارس بنتی ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، میری دنیا میں اس کو چلا رہا ہوں، میں سارے ظلم دیکھ رہا ہوں، نپٹ لوں گا ان سے، مگر ہمیں اپنی حد تک اس کا ضرور مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اللہ
ہمیں ان کا ساتھی نہ بنا، ذرا بھی ہمارے دل میں ان کی طرف جھکاؤ نہ ہو، ان سے بیزار کر دیں، ہمیں ان پر ہم پھٹکار ہو، ہم تو تیرے نیک بندوں کے ساتھی ہیں، اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ بیچارے کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعائیں تو کریں۔ وآخر دعوانا